الحمد للہ الحمد للہ الذی اعلی منزلۃ المؤمنین بکریم خطابہ ورفع درجۃ العالمین بمعانی کتابہ وخص المستنبطین منہم بمزید الاصابۃ وثوابہ والصلاة والسلام علی النبی وعلی آلہ واصحابہ واولیاء امتہ خصوصاً علی ابی حنیفۃ واحمد رضا واحبابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء عليم صدق الله العظيم وقال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت کے ساتھ درود و اسلام کا نذرانہ پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ آپ دی دید ہے دارو دکھیاں دا، زخماں تے مرہم لاؤ ہاں۔ آپ دی دید ہے دارو دکھیاں دا، زخماں تے مرہم لاؤ ہاں۔ کائنات وچ سب تو نیویاں دے کدے گھر تشریف لیاؤ ہاں۔ کائنات وچ سب تو نیویاں دے کدے گھر تشریف لیاؤ ہاں۔ آپ دا ہجر تے پتھر بھی نہیں جردے، نہ سانو انج تڑپاؤ ہاں۔ میری اکھیاں نو نالین سمجھ کے تورے پیراں دے وچ پاؤ ہاں۔ اے تن میرا جے کنگھی ہووے تے میں زلف محبوب دی واواں، پوش میرے دی بن جائے جتی شالا یار دے پیری آواں۔ جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں۔ غلام فریدا جے مل پوے سونا میں رو رو حال سناواں۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات غم گسار جہاں سید انس و جاں سرور لالا رخاں نجر تاباں سرنشین مہوشاں جلوائے صبح ازل نور ذات لم یزل باعث قیل و قال بوستان فصاحت کا جمال
سیدہ آمنہ کے مہکتے لال احمد مجتبی جناب محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن ندر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی محتشم اور محترم سامعین کرام، بالخصوص اسٹیج کی زینت بنے جتنے بھی علماء کرام یہاں پر موجود ہیں، سادات کرام ہیں، انتہائی مبارکباد کے مستحق ہیں حضرت علامہ مولانا محمد فیضان رضا قادری صاحب، آپ کے اہل خانہ جنہوں نے اس خوبصورت بزم کا اہتمام کیا۔ اللہ کریم ان کی یہ کوشش اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہم سب کا آنا مل بیٹھنا پڑھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ ناز میں قبول فرمائے۔ حضرات گرامی، مختصر سی گفتگو کرنی ہے، اگر آپ احباب توجہ سے بیٹھیں گے تو انشاءاللہ کچھ فوائد حاصل ہوں گے۔ تاجدار ختم نبوت کے عنوان سے آج کی یہ محفل انعقاد پذیر ہے۔ اسی حوالے سے حکم بھی ہوا تھا اور تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے کہ عقیدہ ختم نبوت یہ ہمارے ایمان کی اساس ہے، اور یہ عقیدہ روح ایمان ہے۔ بچپن سے لے کر موت تک، بلکہ پہلے دن جب ہمارے کان کے اندر اذان دی جاتی ہے تو اسی دن سے عقیدہ ختم نبوت بھی ہماری گھٹی کے اندر ڈال دیا جاتا ہے۔ اور اگر ہم قرآن و احادیث کو دیکھیں تو قرآن کریم میں کئی مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقیدہ ختم نبوت کو بیان کیا ہے، اور احادیث طیبہ کے اندر تقریباً 150 احادیث ایسی ہیں جن میں عقیدہ ختم نبوت کو بڑا واضح بیان کیا گیا ہے، اور ایسی ہزاروں احادیث موجود ہیں جن سے بالمعنی عقیدہ ختم نبوت ثابت کیا جا سکتا ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ فرمایا وہ ذات اول ہے، آخر ہے، ظاہر ہے، باطن ہے، اور وہ ذات ہر چیز کی جاننے والی ہے۔ جہاں پر یہ آیت کریمہ حمد باری تعالیٰ ہے، حمد خدا ہے، وہیں پر یہ آیت نعت مصطفیٰ بھی ہے۔ جہاں پر اس آیت کے اندر ذکر خدا ہے
تو اس آیت کے اندر ذکر مصطفیٰ بھی ہے. آقا کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اول بھی ہیں، آخر بھی ہیں، ظاہر بھی ہیں اور باطن بھی ہیں. یوں تو اس آیت پر ہر لفظ پر بڑا تفصیلی کلام ہوتا ہے، لیکن ہم اپنے موضوع کے مطابق تھوڑی سی گفتگو کریں گے کہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اول کیسے ہیں، آخر کیسے ہیں. تو اگر اول ہونے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کی کئی وجوہات علماء نے بیان کی ہیں، جن میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ آقا کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تخلیق کے اعتبار سے اول ہیں. خود ارشاد فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا ہے. اور نبوت کے اعتبار سے بھی اول ہے. ارشاد فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والتین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم ابھی مٹی اور پانی کے درمیان تھے. تو تخلیق کے اعتبار سے بھی اول، نبوت کے اعتبار سے بھی اول. اور اگر آخر کو دیکھا جائے تو آقا کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بعثت کے اعتبار سے آخری ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اور لیکن اللہ کے رسول ہیں، آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں. آپ سب سے آخری نبی، آپ کی کتاب آسمانی کتابوں میں سب سے آخری کتاب، اور آپ کی امت ساری امتوں میں سب سے آخری امت ہے. فرمایا نحن الآخرون السابقون، ساری سبقتوں کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آخری نبی بنا کر بھیجا ہے. اور پھر اگر احادیث تجربہ کو دیکھا جائے تو اس زمین پر جو پہلی وحی نازل کی گئی ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا تو ان پر جو پہلی وحی نازل کی گئی، اس پہلی وحی کے اندر ہی عقیدہ ختم نبوت کو بڑا واضح کر کے بیان کر دیا گیا تھا. صرف پہلی وحی نہیں، پہلی وحی کے اندر عقیدہ ختم نبوت کا بیان کیا گیا، اور پھر اس کے بعد اس زمین پر سب سے جو آخری وحی نازل کی گئی ہے اس میں بھی عقیدہ ختم نبوت کو بیان کیا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث کو روایت کرتے ہیں، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا، کئی عرصے تک روتے رہے، روایات مختلف ہیں، 300 سال تک روتے رہے، توبہ کرتے رہے، توبہ قبول نہیں ہو رہی تھی. ایک دن عرض کرتے ہیں اللہم اسألک بحق محمد ان غفرت لی، عرض کرتے ہیں مالک تجھے محمد کا واسطہ میری توبہ قبول فرما لے. مالک کریم نے ارشاد فرمایا کہ آدم توبہ کی بات تو بعد میں کریں گے، پہلے یہ بتا محمد کو جانا کیسے ہے؟ ابھی تو میں نے ان کو پیدا بھی نہیں کیا، تو نے ان کو پہچان کیسے لیا؟ تو حضرت آدم علیہ السلام عرض کرتے ہیں مالک جب تو نے مجھے تخلیق کیا، میرے بدن کے اندر اپنی روح ڈالی، اپنی روح پھونکی، تو میں نے جب اپنی نگاہ اٹھائی تو عرش کے پایوں پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. مولا میں نے اسی وقت جان لیا کہ جس ہستی کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ ملا کے لکھا ہوا ہے کوئی عام ہستی نہیں ہو سکتی. یہ تیری محبوب ہستی ہے، یہ کوئی عام ذات نہیں ہے.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے صدقت یا آدم، آدم تو نے سچ کہا، سچ کہا تو نے، میری ساری کائنات کے اندر، ساری مخلوق میں مجھے سب سے پیارا جو ہے وہ محمد عربی ہے، وہ میرا محبوب ہے، اور اے آدم اسی کے صدقے میں آج تو نے دعا کی ہے، فغفرت لک، جا بخش دیا ہے، آج بخش دیا ہے۔ اور یہی نہیں، یاد رہے لولا محمد ما خلقتک، اے آدم اگر محمد عربی کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو تجھے بھی پیدا نہ کرتا، ان کے صدقے تجھے بھی پیدا کیا ہے۔ اور پھر آگے فرمایا جو ہمارا موضوع ہے، فرمایا وَهُوَ آخِرُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ ذُرِّيَّتِكَ، یہ وہ محبوب محمد عربی ہے جو تیری ساری اولاد میں سب سے آخری نبی ہوگا۔ یہ پہلی وحی ہے جو ارض ہند پر اتاری گئی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام پر سب سے پہلی وحی جو نازل ہوئی ہے، اس میں عقیدہ ختم نبوت کو بیان کیا گیا ہے۔ اور آقا کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر جو سب سے آخری وحی نازل ہوئی ہے، سورہ النصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ آخری سورت جو سرکار علیہ السلام پر مرض وصال میں نازل ہوئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب یہ سورت نازل ہوئی، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا کہ جاؤ ذرا سب کو بلا کے لاؤ۔ حضرت بلال نے سب کو اکٹھا کیا، یہاں تک کہ بچے، جوان، بوڑھے اور جوان عورتیں پردے کے عالم میں باہر نکلی اور مسجد نبوی تنگ پڑ گئی، اتنے لوگ جمع ہوئے۔ تو فرماتے ہیں آقا کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا، فرمایا انا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم العربی الحرمی المکی لا نبی بعدی۔ فرمایا لوگوں سنو، میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم، میں عربی، میں حرمی، میں مکی، اور یہ بات سارے زمانے کا بتاؤ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میں قصر نبوت کی آخری اینٹ ہوں، مجھ پر قصر نبوت مکمل ہوا، آج کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور آج ہمارے زمانے کے اندر اگر کوئی بندہ یہ دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں، بلکہ میں تو کہتا ہوں دعویٰ کرنے والی بڑی دور کی بات ہے، کوئی دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں وہ کافر ہے، جو اس کو مانے وہ بھی کافر ہے، یہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں رسول ہوں، اور مطلب یہ لے کہ میں پیغام دینے والا ہوں، مثال کے طور پہ کوئی ڈاکیا کہتا ہے اپنے آپ کو کہ میں رسول ہوں، ہم کہتے ہیں یہ بھی کلمہ کفر ہے۔ یہ نبوت کا دعویٰ کرنا تو بڑی آگے کی بات ہے، یہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی ڈاکیا خود کو کہے کہ میں رسول ہوں اور مانا رسول کا لغوی مراد لے کے پیغام دینے والا ہوں تو وہ بھی کافر ہے، اور جو اس کو نبی مانتے ہوئے اس سے معجزہ طلب کرے وہ بھی کافر ہے۔ تو یہ عقیدہ ختم نبوت جو ہے یہ ہمارے دین کی اساس ہے، اور ہمارے باقی تمام عقائد کی جو عمارت ہے وہ عقیدہ ختم نبوت کے اوپر کھڑی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسی عقیدے کے ساتھ جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔